السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ہماری آج کی خوفناک کہانی، جس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تحریر فرضی نہیں ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سچائی سے تعلق ہے، کیونکہ اس حقیقت سے میں خود روبرو ہوا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جاب سے منسلک تھا اور حسب معمول گھر آتے وقت اکثر مجھے دیر ہو جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات رات کا 1 بج جایا کرتا تھا۔ دیر کا سبب دراصل فاصلے کا زیادہ ہونا اور ٹریفک کا نہ ملنا تھا۔ میں اپنے کام سے 9 بجے کے بعد فارغ ہو جاتا اور پھر اسٹیشن پر کافی دیر کھڑا رہنا پڑتا۔ میرے گاؤں کی طرف آنے والی بس رات 10 بجے کے بعد آتی تھی، یا کبھی کبھار 11 بھی بج جاتے تھے۔ خیر، اس دن حسب معمول میں کام سے فارغ ہو کر بس کا انتظار کر رہا تھا اور بس 11 بجے ہی آئی۔ کافی انتظار کے بعد پھر گاؤں سے 5 کلومیٹر پر ایک بس اسٹاپ، اس نے مجھے 11:50 پر ڈراپ کیا۔ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دراصل گاؤں کو جانے والا یہ طویل راستہ بہت سی قیاس راویوں کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ شام 5 بجے کے بعد کوئی بھی اس راستے سے گاؤں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس راستے پر انہوں نے کئی بار کوئی مافوق الفطرت مخلوق دیکھی ہے، اور عجیب و غریب آوازوں کا ذکر بھی سننے میں آیا تھا۔ اس راستے کی ساخت بھی کچھ ڈر پیدا کرنے کا باعث تھی۔ دراصل اس راستے کے آغاز میں بس اسٹاپ پر کچھ دکانیں بنی ہوئی تھیں، جو مسافروں کے یہاں اترنے یا جانے کے باعث دن کے 5 بجے تک کھلی رہتی۔ ان دکانوں کی وجہ سے دن کے کچھ وقت رونق رہتی، لیکن 5 بجے کے بعد یہاں اتنی ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے رونق نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، اور جیسے جیسے رات کا آغاز ہوتا تو یہاں الو بولنا شروع ہو جاتے اور ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا۔ خیر، اسی راستے پر ایک فون ایکسچینج والوں کی بہت پرانی عمارت موجود تھی، جو بہت پہلے، تقریباً 30 سال سے بھی پہلے بے آباد ہو چکی تھی۔ ڈر کی اصلی وجہ یہ عمارت ہی سمجھی جاتی تھی۔ ویسے بھی گاؤں جانے کا یہ راستہ مختصر تھا دوسرے کی نسبت، کیونکہ دوسرا راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا اور گاؤں پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی۔ خیر، میں اسی راستے سے گاؤں جایا کرتا تھا، کیونکہ میں ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، یہ ہے بھی حقیقت۔ میں شروع سے نہ ڈر تھا، میری فطرت میں خوف نہیں تھا۔ خیر، اپنے قصیدے پھر کبھی سہی۔ یہ منگل کی رات تھی اور 21 جنوری کا دن چل رہا تھا۔ سردی کافی زیادہ تھی، مگر دھند نہیں تھی۔ ہاں، آسمان پر بادل کی موجودگی ضرور تھی۔ میں نے لیدر جیکٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی اور ایک بیگ کندھے سے لٹکائے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کے اطراف دور تک کوئی نہ تھا، نہ کوئی جھاڑی، نہ کوئی درخت تھا، غرض یہ کہ ویران راستہ تھا۔ خیر، میں تیز قدموں کے ساتھ راستہ طے کرنے لگا، ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی چبا رہا تھا۔ آدھے راستے طے کرنے کے بعد اب میں اس عمارت کے پاس پہنچنے والا تھا، جو مشہور خوف بنی ہوئی تھی۔ میری نظریں عمارت کے گیٹ پر تھیں، کیونکہ موڑ پر سامنے کی طرف اس کا گیٹ پہلے نظر آ جاتا تھا۔ خیر، گیٹ کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی راستہ سیدھا ہوا، مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ گیٹ کی ایک جانب سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس میرے قدم اٹھانے کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کوئی پرواہ نہ کی، مگر ایک آواز نے مجھے پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا، اور وہ آواز کسی جانور کے غرانے کی تھی، بہت ہی ہلکی مگر خوف پیدا کرنے والی آواز۔ میں نے سوچا شاید کوئی آوارہ کتا ہو، اسی لیے اپنی جینز سے بیلٹ نکال لیا، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا جس سے وقت پڑنے پر میں مدد لے سکوں۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میرے اور گیٹ کے بیچ دوری کوئی 15 فٹ کے قریب ہوگی۔ اندھیرے کی وجہ سے منظر مدھم سا تھا۔ موبائل میں نے نکالا نہیں تھا۔ خیر، میں نے دیکھا کہ ایک سرنما شے گیٹ سے منسلک دیوار سے میری طرف جھانک رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے میرا آوارہ کتے والا وہم دور ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ دیوار کی اونچائی 7 فٹ سے بھی زیادہ تھی، اور کتے کا قد مشکل سے 2 یا 3 فٹ ہوتا ہوگا۔ وہ سر جو مدھم سا نظر آ رہا تھا دیوار کے اوپر سے میری طرف جھانک رہا تھا، مطلب ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھا قد اس کا 7 فٹ سے زیادہ ہی تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں خطرے میں ہوں، اور یہ یا تو کوئی ڈاکو ہے یا پھر کوئی نشئی ہے جو پیسوں کے لیے میرے ساتھ ضرور ہاتھ پائی کرے گا۔
اس لیے میں نے گاؤں کی طرف تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی مشکل سے 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے ہڈیاں چبا رہا ہو کوئی، صاف ہڈیوں کے چبانے کی آواز، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو یقین کریں میرے پاؤں اکڑ گئے، کیونکہ 7 فٹ کے قریب اور بہت بھیانک شکل کی عورت نما کوئی مخلوق مجھ سے 10-20 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں اس کا عورت نما سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ آج پھر یوں اچانک اس طرح ہو جانا انتہائی بھیانک اور خوفناک لگ رہا تھا۔ سچ پوچھیں خوف کیا ہوتا ہے آج پہلی بار احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو بھی کچھ تھا اس کا ارادہ میرے ساتھ خیر کرنے کا نہ تھا، اور جو چبائے جانے کی آواز تھی وہ شاید اس کے منہ سے ہی نکل رہی تھی۔ میں بت بنا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ سایہ نما عورت عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ شاید اس کا شکار تھا میں۔ خیر تھوڑا مجھے ہوش آیا تو میں نے سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دی۔ جیسی بھی تھی میری رکتی اٹکتی زبان مسلسل سورت پڑھے جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ کر ایک جانب کھینچا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں زمین پر گر پڑا، اور جب میں نے دیکھا وہ ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ خاور جلال تھا۔ اس نے فوراً مجھے اپنے ساتھ بھگانا شروع کر دیا۔ میں بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے بھاگے جا رہا تھا۔ مسلسل 5 منٹ بھاگنے کے بعد ہم ایک مٹی کے ٹیلے کے پاس آ گئے تھے۔ باوجود شدید سردی کے مسلسل بھاگنے کی وجہ سے پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ کیونکہ خاور جلال بوڑھا آدمی تھا اس لیے تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس ٹیلے کے پاس ہم رک گئے۔ سانسیں ایک جیسی کرنے لگیں کہ اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے تھی۔ میرے بیگ میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے تھوڑا پانی پیا اور بزرگ کو بوتل دی تاکہ وہ پانی پی لیں۔ کچھ دیر بعد ہم نارمل ہوئے تو بزرگ نے کہا کہ یہاں سے چلو، گاؤں دور نہیں ہے، چلتے ہیں۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم چلنے لگے۔ اب رات کے 1 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ راستے میں نے بہت کوشش کی کہ بزرگ سے کچھ سوال پوچھ سکوں، آخر وہ عورت یا وہ جو بھی شے تھی وہ کون تھی، مگر بزرگ نے بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں جو بچ گیا، ورنہ آج رات میری آخری رات ثابت ہو سکتی تھی۔ اس سے آگے وہ کچھ بتانے کو تیار نہ تھے۔ خیر ہم گاؤں آ گئے۔ گھر میں ابو پریشان تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں۔ میں گھر تو آ گیا مگر وہ ایک سنسنی میرے جسم میں ابھی تک موجود تھی۔ خوف اور تجسس کا ایک الاؤ میرے دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ رات چونکہ کافی ڈھل چکی تھی اس لیے میں کھانا کھائے بغیر ہی بستر پر لیٹ گیا، مگر رات بھر میں سو نہ سکا۔ ظاہر بات ہے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آنا میرے لیے ایک ناممکن پہیلی بن چکا تھا۔ اسی طرح رات بیت گئی مگر میں نامکمل سی نیند سویا۔ اگلے 2 دن بیماری کا بہانہ کر کے دفتر سے چھٹی لے لی۔ دراصل میرے اندر خوف تو تھا ہی مگر دل و دماغ میں ایک تجسس بھی ابھر رہا تھا کہ میں اس رونما ہونے والے واقعے کی حقیقت جان سکوں، اور میں یہ بھی جان گیا تھا کہ ہو نہ ہو بابا جلال اس بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاور جلال سے ملوں گا اور سچ جاننے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ کوئی خواب نہ تھا جسے میں بھول جاتا۔ خاور جلال بزرگ گاؤں کی باہری نکڑ پر رہا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے مکان میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کی اولاد میں ایک بیٹی ہی تھی۔ میں اگلے دن 11 بجے خاور جلال کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکنے پر وہ خود باہر آئے اور مجھے گھر آنے کے لیے کہا۔ اس کے گھر کے ایک طرف نیم کا درخت تھا جس کے نیچے چارپائی موجود تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ خاور جلال بھی پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں سوالیہ نظروں سے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ میں سننا چاہتا تھا آخر وہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ آدمی اس معاملے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ میں نے سوال کیا کہ وہ آخر کیا تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے سر دائیں بائیں مارنا شروع کر دیا۔ صاف ظاہر تھا وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ میرے لاکھ اصرار کرنے پر بھی اس بابا جی نے اپنی زبان نہیں کھولی، بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں۔ اس کی یہ بات بار بار کہ میں خوش قسمت ہوں کہنے سے میں بور ہو گیا۔
اور یہ کہہ کر وہاں سے آ گیا کہ تم نہ بتاؤ مگر میں اب خود پتہ چلا کر چھوڑوں گا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا مگر میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ ایک بار یہ بھی سوچا کہ ابو سے یہ بات کر دوں مگر وہ مجھے منع کر دیں گے اور رات کو دیر سے آنے کے لیے روک دیں گے، اس لیے میں نے یہ خیال دماغ سے جھٹک دیا کیونکہ جاب کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ اس واقعے کو ابو سے ڈسکس کرنے کے بعد جاب سمجھ لو فارغ تھی۔ خیر سوال وہی آگے تھا کہ میں کیسے حقیقت جانوں۔ میرے لیے بالکل ویسے تھا جیسے اندھی غار میں تیر چلانا، مگر میں دل و دماغ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب حقیقت جان کر ہی چھوڑوں گا۔ تجسس سے فل مائنڈ بھی کبھی کبھی بونگیاں مروا دیتا ہے۔ مجھے یہ مشن مکمل کرنے کے لیے ایک عدد ساتھی درکار تھا۔ گاؤں میں میری اتنی خاص دوستی تو کسی سے نہ تھی مگر ایک دوست ضرور تھا، اس کا نام شکیل تھا۔ میں نے یہ سارا واقعہ اس سے ڈسکس کیا۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، شاید ڈر رہا تھا، مگر میں نے اسے کیسے بھی کر کے تیار کر لیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دن کے وقت جا کر پہلے اچھی طرح جائزہ لیا جائے۔ خیر آج کا دن اسے ساتھ ملانے میں گزر گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ اگلے دن ہم نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا مگر اگلے دن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ صبح اٹھتے ہی یہ خبر ملی کہ بابے خاور جلال کا انتقال ہو گیا ہے۔ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، وقت اس کا شاید پورا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ مجھے یہ راز بتائے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا، اور ایک طرف یہ سوچ بھی تھی کہ کہیں بابے کی موت کے پیچھے اس واقعے کا سلسلہ نہ ہو۔ بہت سی باتیں تھیں جو دماغ میں آ رہی تھیں۔ خیر ہم جنازے پر گئے اور آخری بار چہرہ بھی دیکھا۔ غور کرنے پر مجھے ایک بات بہت عجیب لگی کہ خاور جلال کا چہرہ بہت زیادہ پیلا پڑ گیا تھا، اور یہ بات جنازے پر آیا ہوا ہر شخص ضرور کہہ رہا تھا کیونکہ بابے کی موت دل کے دورے سے ہوئی تھی، مگر اتنا زرد رنگ موت کے بعد پہلے کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خون کا آخری قطرہ تک باڈی سے نچوڑ لیا ہو۔ خیر ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ادا کیا گیا۔ اس کے بعد بابے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شکیل کو ساتھ لے کر اس عمارت کا جائزہ لیا جائے۔ شکیل کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ گیا ہوا تھا، میں بھی وہاں چلا گیا۔ شکیل کو ساتھ لے کر میں اس عمارت کی طرف چل دیا۔ راستے میں یہ نوٹ کیا کہ شکیل ڈرا ہوا لگ رہا ہے، مگر میں نے اسے باتوں میں لگائے رکھا تاکہ یہ کہیں ڈر کر بھاگ نہ جائے، کیونکہ رستے میں اگر پاؤں کے نیچے کوئی تنکا بھی ٹوٹتا تھا تو شکیل کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ گاؤں واپس بھاگنے کا بہانہ بنانے لگ جاتا۔ اور کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ آج سے پہلے بابا جلال کی موت جیسی کسی کی موت نہیں دیکھی تھی۔ آخر کار ہم لوگ عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ 2:30 بج رہے تھے مگر آج دن ہونے کے باوجود سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ تک پہنچنے پر شکیل صاف جواب دے گیا کہ وہ اندر بالکل نہیں جائے گا۔ اچھا اندر تو اندر، وہ باہر گیٹ پر بھی اکیلا رہنے کو تیار نہ تھا۔ کیا مصیبت تھی میرے لیے۔ خیر اسے سمجھا بجھا کر میں نے گیٹ کے باہر کھڑا کر دیا۔ گیٹ کے بڑے حصے کو تالا لگا تھا مگر کھڑی نما چھوٹا دروازہ جو اسی گیٹ کا حصہ تھا کھلا ہوا تھا۔ شکیل کو حوصلہ دے کر میں خود عمارت میں داخل ہو گیا۔ یہ عمارت اتنی وسیع و عریض تو نہیں تھی۔ گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی راہداری تھی اور راہداری کے لاسٹ پر سرکاری عمارتوں کی طرح برآمدہ ٹائپ بنا ہوا تھا، اور پھر عمارت کے کمروں کا آغاز ہو جاتا جو تعداد میں شاید 5 ہوں گے۔ لیکن میں نے ایک بات ضرور نوٹ کی تھی اور وہ تھی ایک تیز قسم کی بو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ جانور مرا ہوا ہو۔ میں عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دن کا وقت ضرور تھا مگر پھر بھی اس راستے کی ویرانی نے ایک دہشت پیدا کر رکھی تھی۔ اب میں برآمدے میں داخل ہو چکا تھا۔ برآمدہ اور عمارت انتہائی خستہ حالت میں تھے۔ برآمدہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس برآمدے کے ساتھ 2 کمرے بھی منسلک تھے۔ میں کمروں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ان دونوں کمروں کے دروازے لوہے کی مضبوط چادر سے بنے ہوئے تھے، لیکن وقت کی تلوار کا گہرا اثر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جگہ جگہ زنگ نے دروازوں کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا تھا، ہاں مگر دروازوں پر ابھی بھی تالے لٹک رہے تھے۔ میں کمروں کا سرسری جائزہ لینے لگا، اس کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ ان کمروں کی پشت پر مزید 3 کمروں کی قطار تھی
جو ان کمروں سے کچھ ہٹ کر تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کمروں کی ساخت بتا رہی تھی کہ ان کی تعمیر برآمدے والے کمرے سے پہلے کی گئی ہے۔ ان 3 کمروں کے ارد گرد بہتات میں جھاڑیاں اور درخت موجود تھے۔ غرض یہ کہ ان کمروں کا منظر پہلے حصے سے زیادہ ہیبت ناک نظر آ رہا تھا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے پھر سے وہی احساس ہونے لگا جو اس رات کو ہوا تھا، بالکل وہی احساس، جیسے مجھے پھر سے کوئی گھور رہا ہو، مگر میں اپنے ڈر پر قابو پا کر آگے بڑھتا گیا۔ اب میں ان 3 کمروں کے فرنٹ پر کھڑا تھا اور شام کے سائے کافی بڑھ چکے تھے۔ کیونکہ سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے تجسس میں مجھے اس بات کا خیال ہی نہ رہا۔ وقت اب 4:30 کا ہو گیا اور میں اتنا غرق ہو کر جائزہ لے رہا تھا کہ باہر شکیل کا بھی مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ پہلے سے ہی کافی ڈرا ہوا تھا۔ خیر، میں نے واپسی کا سوچا اور گیٹ کی طرف لوٹنے لگا۔ میں ابھی برآمدے سے آگے ہی بڑھا تھا کہ گیٹ کے آگے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ باہر سے مجھے شکیل کی ایک انتہائی خوفناک چیخ سنائی دی۔ اس اچانک واقعے سے میں کافی بوکھلا گیا اور بے تحاشا دوڑنے لگا۔ گیٹ سے جیسے ہی میں باہر آیا، خوف کی ایک اور حد میرے اوپر آ پڑی، کیونکہ باہر شکیل بے ہوش پڑا ہوا تھا اور وہ سایہ نما چیز شکیل سے چند فٹ دور مخالف سمت میں منہ کر کے کھڑی تھی۔ اس اچانک رد عمل کی وجہ سے میرا بیلنس بھی بگڑ گیا اور گرتے گرتے بچا۔ اب یہ سایہ دن ہونے کی وجہ سے بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس، وہ بھی تار تار ہوا اور انتہائی غلیظ بدبو۔ انگلیوں کے ناخن 2 انچ لمبے اور گردن دھڑ سے کافی باہر نکلی ہوئی۔ لباس کی ایک نکر اس سائے کے پیچھے کافی لمبی زمین کے ساتھ لٹک رہی تھی، بس چہرہ مخالف سمت ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار تو مجھے احساس ہوا کہ اب زندگی ختم، ٹاٹا بائے بائے، مگر مجھے شکیل کے پیروں میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس سے مجھے تسلی ملی کہ کم سے کم شکیل مرا نہیں ہے، اور حیرت اس بات پر بھی کہ پیچھے میرا شور ہونے کے باوجود اس سائے نے مڑ کر مجھے دیکھا تک نہیں اور وہیں کھڑا رہا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو نے سانس لینا مشکل کر دی تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ میں حیران ہو گیا۔ وہ سایہ تیزی کے ساتھ دیوار کی دوسری طرف کود گیا اور وہی غرائیت کی آواز، جس میں ساتھ ساتھ ہڈیاں چبانے کی بھی آواز شامل تھی، سنائی دینے لگی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور شکیل کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اسے ایسا کچھ نہ ہو، ورنہ بہت مشکل میں پھنس جاؤں گا میں۔ آج ادھر سے کسی کا بھی گزر نہیں ہو رہا تھا جو میری مدد کے لیے کوئی آتا۔ دل بڑا کر کے میں نے شکیل کو سیدھا کیا اور اس سے مجھے تسلی ہوئی کہ شکیل صرف بے ہوش ہوا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی، کیونکہ اب مغرب کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے دن نے اندھیرے کی چادر اوڑھنا شروع کر دی تھی۔ 5 منٹ کی کوشش کے بعد اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ شکیل کی حالت ایسی تھی کہ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی پیش نظر میں نے اسے سہارا دے کر نکلنے میں عافیت سمجھی، کیونکہ یہ 100% یقین ہو چکا تھا کہ یہاں ٹھہرنا اب اپنی موت کو آواز دینے کی مترادف ہے، کیونکہ وہ سایہ نما مخلوق کبھی بھی واپس آ سکتی تھی۔ ادھر شکیل حوصلہ نہیں پکڑ رہا تھا۔ ڈر و ہیبت اور رات کی بڑھتی ہوئی چادر نے سنسنی پھیلا کے رکھی ہوئی تھی۔ شکیل کو سہارا دے کر میں نے اس عمارت سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ اب شکیل بھی کچھ سنبھل چکا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا جیسے اس کی آواز اس سائے کے ساتھ ہی چلی گئی ہو۔ ہم عمارت سے اتنی دور آ گئے تھے کہ اب دور سے مکمل عمارت ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اب پہلی دفعہ شکیل نے زبان کھولی۔ زبان کیا کھولی، سیدھی مجھے گالی ہی بک دی۔ اس نے پھر ایک کے بعد ایک 5-6 گالیاں مجھے دیں۔ میں صرف اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید خوف اور ڈر کے باعث اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میرے پاس سوائے چپ رہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گیا اور بعد میں سوری بھی کہا۔ نارمل ہونے کے بعد میں اور وہ اس عمارت سے کچھ دور مٹی کے ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ میں نے شکیل سے پوچھا کہ تم نے اسے دیکھا؟ شکیل نے ایک جھرجھری لی اور کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے پناہ مانگنے لگا۔ پھر بولا، ساحل یار، آج تو تم نے مجھے مروا ہی دینا تھا۔ اللہ کی پناہ، میں دوبارہ تیری باتوں میں کبھی نہیں آؤں گا۔
اور نہ تیرے ساتھ پھر کبھی اس عمارت کی طرف آؤں گا، بلکہ اب میں یہ گاؤں چھوڑ کر ہی باہر چلا جاؤں گا۔ اچھا، اپنی رام لیلا بعد میں مجھے بتانا، وہ کیا چیز تھی؟ میں نے کہا۔ اس نے پھر جھرجھری لی اور کہا کہ ساحل، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، کافی دیر ہو گئی تو میں اندر گئے، اسی لیے میں نے موبائل نکالا اور وہاں گیٹ کے پاس بیٹھ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ جلدی گیم سے بور ہو گیا، پھر سیلفیاں لینے لگ گیا۔ میں عمارت کو اپنی بیک گراؤنڈ میں لا کر سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے عمارت کے اوپر کوئی سایہ سا نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ وہم ہوگا سوچ کر پھر میں فوٹو شوٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے پاس سے ہی غرانے کی آواز آنے لگی۔ میں ڈر گیا اور جیسے ہی میں نے پیچھے منہ موڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی بھیانک شکل والی بالکل میرے چہرے کے پاس نظر آئی۔ ساحل، بہت ہی بھیانک تھی وہ۔ اللہ میری توبہ! آنکھوں کی جگہ آگ کے شعلے جل رہے تھے۔ چہرہ ایسا تھا جیسے ماंس کے ٹکڑے عارضی طور پر لٹکائے گئے ہوں۔ دانت اور نیچے والا جبڑا ماंس سے بالکل خالی تھا۔ منہ میں شاید وہ کچھ چبا رہی تھی اور اس کے باوجود 5 انچ لمبی زبان میری طرف لہرا رہی تھی۔ ایک عجیب اور سرد مسکراہٹ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میرے جسم میں جان باقی نہ رہی، بس اتنا احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ میری موت کا فرشتہ ہے، اور تب میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد تیرے سامنے مجھے ہوش آیا۔ اللہ کی پناہ میں باز آیا۔ دوبارہ تیرے ساتھ یہاں آنے سے آج تو میں بچ گیا، مگر دوبارہ بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب سننے کے بعد خوف تو تھا، مگر کچھ ایسے سوالات بھی تھے میرے پاس جو مجھے کنفیوز کر رہے تھے، جیسے میرے عمارت کے اندر ہونے کے باوجود اس مخلوق نے شکیل پر ہی کیوں وار کرنے کی کوشش کی؟ مجھے اندر رہنے کے باوجود اس نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ مجھے صرف بدبو آئی، مگر ادھر باہر اس شے نے شکیل کو پکڑنے کی کوشش کی۔ سوالات کا ایک وسیع سلسلہ دماغ میں پیدا ہو چکا تھا، مگر اب ہم 3 لوگ تھے جو اس مخلوق کو دیکھنے کا حقیقی دعویٰ کر سکتے تھے، میں، شکیل اور بابا خاور جلال۔ مگر بابا کی موت ہو گئی تھی، بچے ہم 2 تھے، اور وہ کہانیاں جو اس مخلوق کے ہونے کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ اگلے دن کا آغاز گاؤں میں کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ دراصل شکیل نے گھر آتے ہی ساری واردات رات کو اپنے ڈیرے پر بیٹھنے والے دوست احباب کو سنا دی تھی، اور جنگل میں لگی آگ کی طرح یہ بات پورے گاؤں میں اور اطراف میں پھیل گئی تھی۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم مجھے اپنے گھیرے میں لے کر پوچھنے لگتا اور مجھے بتانے میں بہت کوفت ہوتی۔ میں کسی بھی طرح سے ان سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جاتا، لیکن دوسری طرف شکیل تو اچھا خاصا ہارر اسٹوری ٹیلر بن گیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے بہت سی اضافی روایات بھی اپنی کہانی میں ایڈ کر دیتا، جس سے دہشت اور پھیلنے لگی۔ بات یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر راستے کو گزرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، اور کچھ تو اتنے افواہ پرست تھے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی نیو اسٹوری بنا کر ہیرو بننے کی کوشش کرتے۔ میرے پاس ان جھمیلوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں باہر لوگوں میں افواہوں کا حصہ بننے کو تیار نہ تھا۔ چند دن گزر گئے، کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا۔ میں بھی جاب میں مصروف ہو گیا، مگر والد کے اصرار پر میں نے نہ صرف موٹر بائیک لے لی بلکہ رستہ بھی تبدیل کر لیا۔ مگر یہ بات اور وہ واقعات ابھی تک میرے لیے ناقابل فراموش بنے ہوئے تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا، آفس سے چھٹی تھی۔ میں صبح اٹھا، نماز سے ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک قیامت خیز خبر کانوں سے ٹکرائی، اور وہ تھی شکیل کی موت۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ انتقال کر گیا۔ یہ خبر میرے لیے خوف اور ہیبت سے کم نہ تھی، کیونکہ رات 10 بجے تک شکیل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ظاہری طور پر وہ بالکل تندرست لگ رہا تھا اور حشاش بشاش اٹھ کر وہ گھر گیا تھا، اور اب صبح اس کی جوان موت کی خبر سن لی۔ میں فوراً اس کے گھر گیا۔ آہو ماتم کا عالم تھا۔ جوان بیٹے کی موت پر پوری فیملی پر قیامت سے کم نہ تھی، اور تھا بھی ایسا ہی۔ سب دوست اور رشتہ دار لا یقینی سے اس کی لاش پر ماتم کر رہے تھے۔ میری آنکھیں بھی نم تھیں، کیونکہ اس نے رات سونے سے پہلے آخری چند گھنٹے میرے پاس گزارے تھے۔ لاش کو غسل دینے کا وقت آیا۔ یہ دیکھ کر ایک بار پھر سے مجھے حیرت اور خوف نے گھیر لیا کہ اس کی باڈی کا حال بھی بابے خاور جلال کی طرح تھا۔ زرد رنگ پڑ چکا تھا، یہاں تک کہ ہونٹ بھی پیلے ہو چکے تھے۔
یہ مماثلت دیکھ کر میری چھٹی حس نے کہیں نہ کہیں خطرے کا اعلان کر دیا۔ دونوں لاشوں کا حال ایک جیسا تھا۔ یہ بات شاید کسی اور نے نوٹ نہ کی تھی، مگر میں اس بات پر اٹکا ہوا تھا۔ خیر، یہ دن جنازے اور کفن دفن میں گزر گیا۔ آج گاؤں میں ایک خوف سا تھا۔ لوگ وقت سے پہلے اپنے گھروں میں بند ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا رات وقت سے پہلے ہی آ گئی ہو۔ ایک اندیکھا خوف اور سرد ہوا جسموں میں ہیبت پیدا کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی شور مچا مچا کر کہہ رہی تھی کہ اب یہاں بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کا سبب کتوں کے رونے کی آواز تھی۔ اس وقت کچھ 1:30 بج رہا تھا۔ آج سے پہلے کتے ایسے کبھی نہیں چیخے تھے۔ گاؤں کے سارے کتے شاید ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے۔ غور کرنے پر میں نے محسوس کیا کہ کتوں کے بھونکنے اور چیخنے کی آوازیں اسی طرف سے آ رہی ہیں جدھر وہ عمارت ہے۔ کتے ایسے بھونک رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بدروح دیکھ لی ہو۔ کھڑکی کھول کر میں اس سمت دیکھنے لگا جدھر سے کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن شاید کتوں کی آواز میں ایک اور آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی آواز تھی، وہی غراہٹ اور ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز۔ مدھم سی تھی مگر تھی وہی۔ اب تو مجھے بھی خوف آ رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں خوف اور وہم نے جگہ بنا لی تھی۔ ایک بات طے تھی کہ اب اس گاؤں پر کوئی نہ کوئی مصیبت پر پھیلائے سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ شکیل اور خاور جلال کی موت کے بعد بہت سی قیاس آرائیوں نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اگلے چند روز تک یہ آوازیں یوں ہی سنائی دیتی رہیں اور پورے گاؤں میں خوف کا سماں بن سا گیا۔ جوانوں کی وہ محفلیں جو رات گئے تک چلتی تھیں، اب وہ دن ڈھلے ہی دم توڑ دیتی۔ گاؤں کی رونق تو جیسے اپنی موت مر گئی ہو۔ میں نے بھی جاب سے جلد واپس آنا شروع کر دیا تھا۔ اب رات سے پہلے ہی گھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ یہ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ میں موٹر سائیکل پر سوار جاب سے واپس گاؤں کی طرف آ رہا تھا اور اس اسٹاپ کے پاس پہنچ چکا تھا جس کے راستے پر وہ عمارت موجود تھی۔ کیونکہ میں نے اب اس راستے سے گاؤں جانا بند کر دیا تھا، اس لیے میں جہاں اسٹاپ پر کھڑا صرف اس راستے کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں پر جو اکا دکا دکانیں یہاں ہوا کرتی تھیں، وہ بھی اب خوف کی وجہ سے مکمل بند کر دی گئی تھیں۔ میں وہاں کھڑا یہ راستہ دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کی مسجد کے اسپیکروں سے کسی کی موت کا اعلان سنائی دیا۔ میں نے فوراً بائیک آگے بڑھا دی اور دوسرے راستے سے تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا۔ مجھے گاؤں پہنچنے میں 10 منٹ لگ گئے۔ گھر پہنچ کر موٹر سائیکل کو کھڑا کیا اور ابو سے دریافت کیا کہ کون فوت ہوا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ تنویر نام کا لڑکا، جس کی عمر 20 سال تھی، وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ اتنی کم عمری میں دل کا دورہ بہت عجیب بات لگتی تھی۔ خیر، میں نے پانی پیا اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد فوتگی والے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ حسب معمول فوتگی والے گھر کے حالات قیامت سے کم نہ تھے۔ میں میت کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد باڈی کو غسل دیا جانے لگا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لاش کو غسل والے تختے پر لیا گیا اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے پاؤں اکڑ گئے اور میں گرتے گرتے بچا، کیونکہ اس لاش کا بھی وہی حال تھا جو پچھلی 2 لاشوں کا ہوا، وہی زرد رنگ، ایسے جیسے خون چوس لیا گیا ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہاں پر موجود سب لوگ حیران اور خوف زدہ تھے۔ 3 فوتگیاں، تینوں کو دل کا دورہ اور مماثلت۔ ہر کوئی بات کر رہا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اب میرے شک کا دائرہ مزید جان پکڑ گیا جب میں نے سنا کہ تنویر بکریاں لے کر اسی طرف گیا تھا جہاں وہ عمارت تھی، اور جب گھر آیا تو وہ کافی ڈرا ہوا تھا، جیسے اس نے کوئی خوفناک شے دیکھ لی ہو۔ پھر وہ بکریاں لے کر ڈیرے پر چلا گیا۔ وہاں سے جب کافی دیر سے واپس نہیں آیا تو اس کا بھائی اسے دیکھنے گیا۔ اس کے بھائی کو وہاں ڈیرے کے مکان سے تنویر کی لاش ملی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ مر چکا ہے اور مرنے کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی۔ اب سارے گاؤں والے اس موت سے مشکوک ہو چکے تھے اور بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ جنازہ پڑھ کر میں واپس گھر آ گیا۔ عجیب سی کیفیت تھی ہر طرف۔ وہ گاؤں جو اتنا پر رونق ہوتا تھا، چند دنوں میں سنسان سا لگنے لگا۔
نہ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے اور نہ اتنا شور و گل تھا۔ اب آنے والے 10 دن بہت بھاری گزرے، کیونکہ ان 10 دنوں میں 5 اور موتیں ہو چکی تھیں اور ان کا بھی یہی حال تھا۔ زرد رنگ خوف کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ کچھ لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ رات کے وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور اس سائے کی غراہٹ، گاؤں کے لوگوں کی موت، ان سب باتوں نے ہر طرف موت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مجھے جاب کی طرف سے رہنے کے لیے فلیٹ مل چکا تھا، مگر میں یوں گاؤں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا کہ میرا بچپن یہاں گزرا ہے، یہیں جوان ہوا ہوں۔ میں اب فیصلہ کر چکا تھا کہ مسئلے کو یا تو ختم کروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ میں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے کا سوچا اور مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے اعلان کروا دیا۔ شام کے وقت چودھری افضل کے گھر سب اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب اس بات پر راضی تھے کہ موت کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح اس سائے اور عمارت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان میں کچھ کہہ رہے تھے اس عمارت کو گرا دیں اور کوئی کچھ اور رائے دے رہے تھے۔ سب باتیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھیں۔ لاسٹ پر سب میری طرف دیکھنے لگے کہ میری کیا رائے ہے، کیونکہ میں اس منحوس سائے کے روبرو ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ سایہ ان موتوں کے پیچھے ہے تو اس عمارت کو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے وہ اس کا انتقام ضرور لے گی۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ تھی کہ اللہ کے ذکر سے وہ بدرو بہت ڈرتی ہے، کیونکہ جب میں اس کے روبرو ہوا تھا تو میں سورۃ الناس پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا پائی۔ ہو نہ ہو ہمیں کسی کامل مسجد امام کو یہ واقعہ سنانا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اس کا کوئی حل بتا سکیں۔ لاسٹ پر میری بات سننے کے بعد سب اس بات پر متفق ہو گئے اور یہ کام مجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا، سو میں ایک مسجد امام کو جانتا تھا۔ میں نے سارے واقعات فون پر سب کے سامنے امام صاحب کو بتائے۔ ہماری مسجد کا امام بیمار تھا، اس لیے کسی اور امام سے رابطہ کرنا پڑا۔ امام صاحب نے خاموشی سے ساری باتیں سنی اور کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک سایہ ہے، اس کو ختم کرنے یا بھگانے کے لیے مجھے میرے استاد کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا کہ امام صاحب جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، ہر روز گاؤں میں موت ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے کل صبح کا وقت دے دیا۔ خیر ہر بات فائنل ہونے کے بعد سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ کافی وقت گزر گیا تھا، آج بھی گاؤں سنسان تھا۔ میں گھر آ گیا۔ میں اور میرے ابو آج گھر اکیلے تھے۔ چھوٹا بھائی شہر پڑھتا تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار ہی گاؤں آتا تھا۔ ویسے بھی ان واقعات کے بعد ابو نے اسے زیادہ گاؤں آنے سے منع کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا، حسب معمول آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر آنکھیں بند کرنی۔ نیند نے کب مجھے آ لیا پتہ نہیں چلا۔ ایک عجیب بدبو کی وجہ سے میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ بدبو بہت گندی تھی، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا، 1:18 ہوئے تھے۔ میں اٹھا اور باہر کی طرف آ گیا۔ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ یہ بدبو صرف میرے کمرے میں ہی آ رہی تھی، باقی کہیں سے نہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا، پھر سے وہی گندی بدبو۔ اچانک ایک جھٹکے سے کھڑکی کھلی اور ایک سیاہی مائل دھواں کھڑکی سے باہر دفع ہو گیا۔ میں دوڑ کر کھڑکی کے پاس گیا اور جیسے ہی میں نے کھڑکی کے پار بازار میں دیکھا تو میری جان حلق میں اٹک گئی، کیونکہ باہر وہی سایہ نما عورت میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے بازار میں کھڑی تھی۔ میں لڑکھڑا گیا۔ اللہ کی پناہ، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ کمزور دل والے اس کی شکل دیکھتے ہی مر جاتے۔ 2 فٹ لمبے چہرے پر بال لہرا رہے تھے، چہرے کا ماسک اکھڑ کر لٹک رہا تھا۔ خدا کی پناہ، آنکھوں کی جگہ آگ کی طرح دہک رہی تھی، دانت منہ سے باہر اور سیاہ مادہ منہ سے باہر نکل رہا تھا۔ پاؤں موجود نہ تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں معلق ہے۔ خوف سے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی کہ اگر تو باز نہ آیا تو کل تیری باری ہے۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ پورے گاؤں میں سنائی دی گئی۔ پھر میرا نام لیا گیا۔ میں سامنے بت بنا کھڑا ہوا تھا، ایسے جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کے بعد اچانک سناٹا ہو گیا۔ اتنی دیر میں پورے گاؤں میں لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ابو میرے کمرے میں آ گئے، انہوں نے مجھے سنبھالا اور پانی پلایا۔
اب بازار میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دوڑ کر بازار چلا گیا۔ اس آواز نے سب کو جگا دیا تھا۔ ہر کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ ساری رات ہماری ایسے ہی گزری اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بلا ہی ساری موتوں کی وجہ ہے۔ اس کا مجھے یوں موت کی دھمکی دینا، اس سے پتہ چل گیا تھا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے ہی اسے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ خیر، اب صبح کی روشنی پھوٹنے تک سارے گاؤں کے لوگ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ بات طے تھی کہ اگر آج اس کا خاتمہ نہ ہوا تو میں کل کا سورج نہیں دیکھوں گا۔ ہم لوگ بے صبری سے امام صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ سارے کام چھوڑ کر ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ دن 1 بجے امام صاحب اور ان کے ساتھ ایک انتہائی نورانی چہرے والی شخصیت تشریف لے آئے۔ ہم جو لوگ پریشان تھے، اس میں ان لوگوں کی آمد ایک روشنی کی کرن کی طرح تھی جو اندھیرے کا دامن چیر دے۔ امام نے حال چال پوچھا اور میں نے رات ہونے والے واقعے کی تفصیل بیان کر دی۔ اس روحانی شخصیت نے ایک نظر مجھے دیکھا اور یہی کہا کہ تم خوش قسمت ہو۔ انہوں نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، چلو عمارت کی طرف۔ سب لوگ عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ میں امام اور روحانی شخصیت کے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا کیونکہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی ہم گاؤں سے باہر نکلے، آندھی آ گئی۔ یہ آندھی کا موسم نہیں تھا۔ امام نے کہا کہ اس بلا نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، آندھی تیز ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہی ہمیں اڑا کر ساتھ لے جائے گی۔ اب اس آندھی میں آواز بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے ہم عمارت تک پہنچے۔ یہاں آتے ہی آندھی تھم گئی تھی۔ 3 بج رہے تھے کیونکہ آندھی کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ اب ان روحانی بابا نے زمین پر ایک بہت بڑا دائرہ کھینچ دیا۔ یہ دائرہ اتنا بڑا تھا کہ میں اور گاؤں سے آنے والے سارے لوگ اس دائرے میں آ گئے۔ اب بابا نے ایک اور چھوٹا دائرہ کھینچا، اس میں امام اور خود بابا بیٹھ گئے۔ بابا نے ہمیں کہا اس دائرے سے کوئی بھی باہر نہ نکلے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ خیر، بابا نے قرآنی آیت کی تلاوت اونچی آواز میں شروع کر دی۔ پہلے تو کچھ نہ ہوا، مگر 5 منٹ کی تلاوت کے بعد عمارت سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہزاروں بلائیں رو رہی ہوں۔ خدا کی پناہ، ہم سب ایک دوسرے کے بازو پکڑے کھڑے تھے اور سچ بتاؤں تو بھاگنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر بابا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اب آوازیں پاس آنا شروع ہو گئی تھیں اور ان کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بابا جی اب اور تیزی سے تلاوت کیے جا رہے تھے۔ پھر اچانک عمارت کا گیٹ اس زور سے کھلا کہ سارا گیٹ ٹوٹ گیا اور کافی دور جا گرا۔ اب ایک بہت ہی خوفناک مخلوق اس راستے سے باہر نمودار ہوئی۔ یہ اتنی بھیانک تھی کہ گاؤں کے کچھ لوگ دیکھ کر ہی اسے بے ہوش ہو گئے۔ ہم سب نیچے دائرے میں بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آج اصل میں وہ بلا اپنے روپ میں آئی تھی۔ چہرہ اس قدر بھیانک کہ اسے بھیانک لفظ کم پڑ جائے۔ اس نے آتے ہی سیدھا بابا پر حملہ کرنا چاہا، مگر دائرے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی۔ پھر وہ ہم لوگوں کی طرف آئی۔ اس کا ادھر آنا تھا کہ 10 لوگ اور بے ہوش ہو گئے۔ ہم انہیں پکڑ کر بیٹھے تھے تاکہ دائرے سے باہر نہ گر جائیں۔ اس بلا نے ہمارے دائرے کا چکر لگایا، مگر وہ حملہ نہ کر سکی۔ یہ سب اس دائرے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک جگہ ساکت ہو گئی اور پورے زور سے چیخنے لگی۔ بابا جی مسلسل تلاوت کیے جا رہے تھے۔ پھر یکدم بابا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب 3 بار کہا، اس کے ساتھ ہی اس بلا کا جسم آگ میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے یاد ہے اس کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری موت کا ذمہ دار تو ہے۔ اب اس کا جسم راکھ میں تبدیل ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا۔ بابا نے ایک بار پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دائرے سے باہر آ گئے۔ ہم نے بے ہوشوں کو ہوش میں لیا اور سب دائرے سے باہر آ گئے۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ رات خاموش ہو گئی تھی۔ سب اللہ کے روبرو سجدے کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب واپس گاؤں کی طرف آنے لگے، مگر امام صاحب اور روحانی بابا نے وہیں سے اجازت لے لی۔ آخری بار میں نے بابا سے پوچھا، بابا وہ کیا بلا تھی؟ بابا مسکرائے اور کہا،
تم بہت خوش قسمت ہو۔ اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ تھا موت کا سایہ۔ سالوں گزرتے گئے، وقت کی ندی بہتی گئی، مگر مجھے وہ بھیانک دور آج بھی کل کی بات لگتا ہے، اور اللہ پاک سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی پر بھی ایسا وقت کبھی نہ آئے۔ آمین۔